علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں نئی صف بندی ہو رہی ہے اور ٹارگٹ ہے عام انتخابات۔ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون، یہ دونوں تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تبدیلی کوئی نظام کی تبدیلی نہیں، اپنے اندر تبدیلی۔ عمران خان صاحب کو نئے ساتھیوں کی تلاش ہے، پرانوں سے اک گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ نبھاؤ کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، ان کا مزاج نہیں ہے۔ اب تک 3 شادیاں کر چکے ہیں، نبھا کرنے والے 3 شادیاں نہیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن ادھر مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہی ہے۔ مسلم لیگ نون بھی نئی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ اپنے معاملات، سیاسی معاملات آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ نئے چہرے مسلم لیگ نون سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک نیا چہرہ تو سامنے آ چکا ہوا ہے، مگر پیپلز پارٹی اپنی اسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ مخلوط حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی، یعنی لیڈ کرے گی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوں گے، اور ظاہر وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ اب تو انہوں نے منہ سے کہہ دیا ہے وہاں پر اپنا ڈیووس میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے امریکن اخبار کو، انہوں نے کہا کہ جی مخلوط حکومت، میں بطور وزیر اعظم میں مخلوط حکومت بناؤں گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ٹارگٹڈ چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی افراتفری میں نہیں ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے یا 2013 سے مسلسل پیپلز پارٹی حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں لگتا ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے تو زور لگاتی ہے، جہاں لگتا ہے کہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو چپ کر کے سائیڈ پہ ہو کر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی سی وہ جو لمبی کرسی ہے ان کی، اس پر بیٹھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کیا چال چل رہے ہیں۔ آخری چال آصف زرداری صاحب اپنی چلتے ہیں، اور وہ اکثر ان کی آخری چال جو ہوتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلے تو عمران خان صاحب کی کہانی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ ان دنوں عمران خان صاحب نے مارکیٹ میں بندے چھوڑے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں، منڈی میں پراپر، کہ نیا مال چاہیے، نیا سیاسی مال۔ ظاہر ہے مال کا مطلب بندے، لوگوں کو توڑو۔ عمران خان صاحب کی وہ جو 50-60 رکنی کابینہ تھی، جتنے بھی فیڈرل منسٹر تھے، جتنی بھی لیڈرشپ تھی، پروپیگنڈا میں تو ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مراد سعید، علی محمد خان، شہریار آفریدی، یہ لوگ جو میں نچلی لیول سے اس لیے آ رہا ہوں کہ ان کا بھی کوئی حساب، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ فواد چودھری تو بہت اگلے درجے کی چیز ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تو مرشد آپ کے سامنے بیٹھ کے 4 باتیں بدل لیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مرشد نے کیا کیا۔ کپتان تو خود ماشاءاللہ، ان کا تو جو ہے ان کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ان کی، کہ بھئی وہ جو بات کر کے اسی بات سے ادھر مکر کر، اور پھر اس کا ایسا اپنے لوگوں کو وہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، پہلے والا کپتان بھی ٹھیک تھا، اب والا کپتان بھی ٹھیک ہے۔ توشہ خانے کے اوپر اعتراض کرنے والا کپتان بھی ٹھیک، توشہ خانہ سے چیزیں اٹھانے والا کپتان بھی ٹھیک، ہیلی کاپٹر کی مثالیں دینے والا کپتان بھی ٹھیک، سائیکل کی کہ جو ہالینڈ کے وزیر اعظم سائیکل پر جایا کرتے ہیں اپنے دفتر، وہ تصویریں شیئر کرنے والا کپتان بھی ٹھیک، بنی گالا سے زمان پارک ہیلی کاپٹر میں روزانہ آنے جانے والا کپتان بھی ٹھیک۔ ہمارے دوست فیصل شکیل صاحب جو ہیں وہ بنی گالا کے آس پاس کہیں رہتے ہیں، عمران خان صاحب کے محل کے پاس کہیں ان کا بھی چھوٹا سا گھر ہے، تو وہ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر صبح 12 بجے یعنی دوپہر ہی ہو جاتی ہے اڑا کرتا تھا زمان پارک سے، بنی گالا سے، اور 5 بجنے سے پہلے واپس آ کر لینڈ کرتا تھا۔ یعنی 4 سے 5 گھنٹے ایک ملک کے وزیر اعظم جو ہے ان کے پاس ٹوٹل ٹائم ہوتا تھا امور سرکار چلانے کا، کار مملکت چلانے کا۔ عمران خان صاحب اتنا ٹائم دیتے تھے، لیکن مثال وہ دیتے تھے ہالینڈ کی، ہالینڈ کے سائیکل والے وزیر اعظم کی۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے واہ جی واہ کیا بات ہے عمران خان صاحب کی، اور جب خود ہیلی کاپٹر پر اپنے گھر سے اور دفتر تک آنا جانا انہوں نے شروع کیا، تب بھی انہوں نے دیکھیں جی عمران خان، وہ تو کوئی تو بات ہوگی نا عمران خان صاحب کی اس میں۔ تو بہرحال تو اتنا بڑا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اپنی اس میں پکڑ اور جکڑ میں رکھنے والے، لوگوں کے دماغوں کو معاف رکھنے والے عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو ضرورت پڑی ہے نئی ٹیم کی۔ کچھ دوست اس کام پر لگے ہوئے ہیں، سیاسی لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو جوائن کیوں نہیں کر رہے، آپ عمران خان صاحب کے نظریے پر آپ کو کیا اختلاف ہے۔ بندہ پوچھے کہ نظریہ ہے کون سا عمران خان صاحب کا۔ لیکن بہرحال تو کل ملا کے جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پرانی ٹیم سے خوش نہیں ہیں، اور خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر کوئی کاریگر آدمی میری ٹیم میں جو سب کو لے کر چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے وہ نہیں آیا تو پرویز الہی صاحب نے اسی طرح میری پارٹی پر قبضہ کر دینا ہے، جس طرح پرویز الہی نے مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کر دیا تھا 2000 میں مشرف کے 1999 میں مشرف کا مارشاء اللہ، اور اس کے بعد مشرف کا ساتھ دے کر مسلم لیگ نون کے اندر ایسی پرویز الہی صاحب نے درار ڈالی کہ اس کے بعد اگلی حکومت بھی کی، اور پھر اس کے بعد بننے والی اگلی حکومت کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنے، یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب کچھ دنوں کے لیے پرائم منسٹر بنے، لیکن پرویز الہی صاحب تو مکمل وزیر اعلیٰ رہے نا، اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی 10 بار اپنا پرویز مشرف کو وردی میں صدر منتخب کروائیں گے، نام ہٹا دیں صرف اور وردی کا نام نکال دیں۔ وہی بیانات جو عمران خان صاحب کے لیے پرویز الہی صاحب دے رہے ہیں یہی پرویز مشرف صاحب کے لیے دیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے، مطلب میں کل پرسوں سوچ کر میں حیران ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ٹویٹ کرنے کے بعد پرویز الہی صاحب نے خود بھی بڑا سا کہکا لگایا ہوگا، جس طرح وہ مطلب ایک کھلے ڈولے آدمی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے ہوں گے یار یہ کیا بندہ ہے، یار کیا بندہ ٹکرا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب سے تو عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی، اپنا پراپر اگلی تحریک یا انتخابی مہم میں جانے سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی صفوں میں مزید کچھ لوگ ہوں، کیونکہ ساری کی ساری اسی ٹیم کے ساتھ اگر عمران خان صاحب میدان میں اتریں گے، الیکشن میں بتائیں گے کہ میری یہ کابینہ ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ ابھی تک تو ان کو وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے پیر حسنات وہ ملے ایک، لیکن اب ظاہر ہے وہ بھی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک خانوادہ ہے ان کا، وہ مذہبی آدمی ہیں، لیکن جس کو کہا جائے کہ ایک دکھانے کے لیے کہ جی میں تبدیلی والی کوئی شکل لے کر آیا ہوں، وہ نہیں ہے، وہ تبدیلی والا چہرہ تو وہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو وہ چہرے چاہیے جو تبدیلی کی طرف جائیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے ایجنٹ کہہ دیں یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے نا، مطلب اگر مجھے کوئی چیز خریدنی ہے مارکیٹ سے تو میں کسی کو کہوں گا بھائی دیکھو میں نے کرایہ کا مکان لینا ہے، پوچھوں گا پراپرٹی ڈیلر سے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب نے ہنٹنگ شروع کر دی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کوششیں کر رہے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے وہ چہرے جن کے اوپر داغ نہیں ہے وہ آئیں، ان کے لیے عمران خان صاحب کی کوشش ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب دکھانے کے لیے کریں گے، لیکن اگر 2023 کے انتخابات یا یہ جو ابھی عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کریں گے وہی جو عمران خان صاحب نے 2018 کے انتخابات جیتنے کے بعد کیا تھا۔ پھر وہی عثمان بزدار ہوگا، پھر وہی فراغ گوگی ہوگی، پھر وہی شہباز گل ہوں گے، پھر وہی اعظم خان ہوں گے، پھر آج کا جہانگیر ترین اس وقت کے جہانگیر ترین کی طرح وہ احسان فراموشی کر کے نکال دیا جائے گا، پھر علیم خان جو ہے آج کا اب کا علیم خان پرانے علیم خان کی طرح جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال حکمت عملی عمران خان صاحب دکھانے کے لیے بدل رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا مسلم لیگ نون میں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی آمد ہے، اب تو شیڈول بھی آ گیا ہوا ہے، 26 کو چلیں گی، 27 کو پہنچیں گی، اور مسلم لیگ نون تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی حد تک تو بھائی بڑا مطلب مریم نواز صاحبہ کے وہ بنا کر وہ کیا ہوتی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر جو پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں اپنے لیڈر کو، اپنے لیڈر کے لیے وہ کیا جا رہا ہے۔ میٹنگ شروع ہو گئی ہوئی ہیں، انٹریکشن شروع ہو گئے ہوئے ہیں، صلاح مشورے شروع ہو گئے ہوئے ہیں سیاستدانوں، اپنی پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر، میڈیا کے لوگوں سے، دانشوروں سے کہ جی کس طرح، اور کچھ دانشور مسلم لیگ نون کو ڈرا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون ڈر جانے میں مہارت رکھتی ہے، مطلب کوئی ہوتا نا بندہ بہادر، عمران خان صاحب سے زیادہ بہادر ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ۔ تو مسلم لیگ نون والے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم عوام میں اتریں گے کیسے، اتنی مہنگائی ہے۔ تو ان کو مزید کچھ دانشور میں ٹویٹر پر دیکھ رہا ہوں وہ ڈرا رہے ہیں کہ جی اب تم لوگ آئے ہوگے تو کیا ہوگے، مطلب اب کچھ نہیں بچا۔ ایسا نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا ووٹر وہیں کا وہیں ہے، ناراض ضرور ہے، وہ ناراض مہنگائی کی وجہ سے کم، پارٹی کی لیڈرشپ کی غیر حاضری اور طویل خاموشی کی وجہ سے زیادہ ہے۔ پولیٹیکل لیڈر کو کیا چاہیے ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر کو اپنی قیادت کا ڈیفینڈ کریں۔ ڈیفینڈ تب کر پائیں گے جب قیادت بولے گی، قیادت بولے گی نہیں تو ڈیفینڈ وہ کیا کریں گے، خاک کریں گے، نہیں کر سکتے۔
ان کو گلا یہ ہے کہ یار وہ عمران خان صاحب دن میں 7 بار بولتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں دے دیتا ہے لوگوں کو، لوگ وہ بیٹھ کر بیٹھکوں پہ تھڑوں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کہیں کہ جی میاں صاحب بھی چپ ہیں، مریم صاحبہ بھی چپ ہیں، حمزہ صاحب تو بولتے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو نون لیگ نے بھی اپنی حکمت ظاہر ہے اب الیکشن بورڈ میں جائے گی، پھر نون لیگ اس معاملے میں جس طرح کی پروپیگنڈا عمران خان کرتے ہیں، اس کی تو جو ہے وہ بنیاد تو نون لیگ نے ڈالی ہوئی ہے۔ 10% آصف زرداری کو کہا، وہ جو تھے کہ جی گھوڑے مربے کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، جو عمران خان صاحب نے 2018 میں وزیر اعظم ہاؤس دکھایا تھا محترمہ شہید کی حکومت ختم ہونے کے بعد، اسی طرح نواز شریف صاحب دکھایا کرتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوارو مہم شروع کی تھی، عمران خان صاحب نے چندہ اکٹھا کیا، وہی سیم بات تھی۔ نواز شریف صاحب اگر ادارے نیلام کر رہے ہوتے تھے، عمران خان صاحب نے بھینسیں نیلام کی۔ ذرا نواز شریف صاحب کی اپروچ اوپر سی زیادہ، عمران خان صاحب کی نیچے تھی، بھینسوں تک تھی۔ میاں صاحب ظاہر ہے میاں صاحب تو بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے کاروباری خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ عمران خان صاحب نے تو چندہ کیا، چندہ اکٹھا کر کے زندگی گزار دی۔ عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ بہت کوئی پیسہ کمایا تو کمیٹری سے کما لیا۔ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی کاروبار تو کیا نہیں، تو سوچ ان کی بھینسوں سے آگے نہیں گئی تھی عمران خان صاحب کی۔ میاں صاحب نے نجکاری کے نام پر وہ جو بڑے بڑے بینک نیلام کر دیے تھے، سارا کچھ کیا تھا۔ تو خیر، تو یہ جو پروپیگنڈا کے وہ جو مسلم لیگ نون کو لوگ ڈرا رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ نواز شریف صاحب کا ماضی بھول رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے مقابلے میں جب وہ کرنے پر آئیں گے نا، بات خود کریں گے، مریم نواز صاحبہ کریں گے، تو پھر ٹکر ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ون سائیڈڈ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو مسلم لیگ نون نے ایک جو بنایا ہے چیز، وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، آئیں گی، میدان میں آئیں گی۔ مسلم لیگ نون کی مقبولیت پنجاب میں اسی طرح موجود ہے، سائلنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ لیڈر سائلنٹ ہے۔ لیڈر بولے گا تو آ جائے گی سامنے، لوگ آ جائیں گے، ووٹر بھی آ جائے گا، متحرک ہو جائیں گے۔ اور مسلم لیگ نون کا ووٹر یہ بات مان رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی خرابیوں کی وجہ سے آج پاکستان یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ان کو یہ بات کھل کر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، تو سمجھانے والے آ رہے ہیں۔ اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے نا فوری، وہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے سلمان شہباز بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ حمزہ صاحب باہر چلے گئے ہیں، سلمان شہباز کو آج ایف آئی اے نے ان کے جو تھے، ان کے اوپر الزامات تھے منی لانڈرنگ وغیرہ کے، ان میں بری بھی کر دیا۔ اور سلمان شہباز جو بات کرتے ہیں وہ چپتی ہے۔ حمزہ صاحب کی بات جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کتابی، ان کی بات میں پولیٹیکل ہوتا ہے نا، وہ جو سیاسی جس کو کہا جائے کرنٹ، کہ بات کرو اور سامنے والے پر بجلی گر جائے، وہ نہیں ہوتی تھی۔ ہم سلمان میں ہے۔ تو جو مسلم لیگ نون نے اب یہ جو نیا ایک اپنا بنایا ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز، سلمان شہباز یہ یہاں پر اپنے پولیٹیکل معاملات میں نواز شریف صاحب کو اسسٹ کریں گے، شہباز شریف صاحب حکومت چلائیں گے۔ ظاہر ہے حمزہ شہباز کو مائنس نہیں کر دیے گئے، وہ بھی اپنی اسی پوزیشن پر ہوں گے، لیکن ایک ایڈیشن کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون نے اپنے شریف خاندان کے اندر سے، اور وہ اس کے اندر جان ہے۔ سلمان شہباز جو ہے وہ کل پرسوں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا، تو ٹویٹ نے ہلالہ مچا دی تھی۔ ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی سابق 3 وزراء خزانہ جو ہے وہ جوکر تھے۔ پھر اب بندہ پڑھتا پھرے کہ جی کون، پھر شاہد خاقان عباسی نے وضاحت لے لی کہ جی مفتاح اسماعیل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیں یہ آپ نے کس طرح بات کر دی ہے۔ اچھا، دوسرا آج اس پر سلمان شہباز جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے عدالت میں، تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا نا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب وزارت سے ہٹنے کے بعد جس طرح بات کر رہے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کریں، لیکن بہرحال پولیٹیکل پارٹی تو اس کو برداشت نہیں کرے گی نا، تو اس کا جواب دینا تھا۔ اب آخری بات جو ہے وہ جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان کا جو اس وقت صورتحال بنا ہوا ہے، خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان کو جس نہج پر لایا گیا ہے، وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں سمپل میجورٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ 2013 میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے، ایبسولوٹ میجورٹی لے گئے تھے۔ عمران خان صاحب کو سب کچھ، پوری طاقت، پوری زور، پورا کوشش لگانے کے باوجود سمپل میجورٹی نہیں لے سکے تھے۔ 4 5 6 پارٹیاں ملا کر عمران خان صاحب کو، کراچی سے 14 سیٹیں دلا کر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا چند ووٹوں کی میجورٹی سے، اور پھر وہ ووٹ بھی مینیج کیے جاتے رہے 4.25 سال۔ آئی ایس آئی
پہرا دیتی رہی کہ کوئی ووٹ ادھر ادھر نہ جائے. جس طرح چرواہا جو ہے وہ بکروں کو ایک بند کر کے نا باڑوں میں پھر بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے کی، جی کوئی ادھر ادھر نہ جائے، اسی طرح بیٹھے رہتے تھے. لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی پارلیمنٹ میں کہ وہ بیٹھے رہیں. تو محترمہ کی شہادت کے بعد جو پاکستان کا منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکتی. زرداری صاحب کا جو حساب کتاب ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمپل میجورٹی کی طرف نہیں جا رہے، لیکن وہ یہ ضرور اس پر ان کو ہے کہ اگلی حکومت وہ بنانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. اس کی 2-3 چیزیں ہیں جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ جی میں مخلوط حکومت کا وزیر اعظم بنوں گا. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون شاید ابھی تک جس طرح وہ خاموش بیٹھی ہے تو شاید وہ مرکزی حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا زور ہوگا کسی طرح 2008 کی طرح پنجاب کی حکومت مل جائے اور پھر پنجاب کی حکومت کے ذریعے پھر وہ سمپل سے زیادہ میجارٹی لے کر مرکز میں آ کر حکومت بنا لے. یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اگر ضرورت پڑے گی تو ان کو ساتھ ملا لیں گے، ورنہ جو پیپلز پارٹی کے ماضی کے اتحادی ہیں، JUI ہو گئی، متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی اور ANP ہو گئی، یہ سارے مل کر بلوچستان سے پیپلز آصف زرداری نے لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیا، تو یہ سارے مل کر ایک مخلوط حکومت بنائیں گے. نون لیگ بائی ڈیزائن اس حکومت میں شامل اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر نون لیگ شامل ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کی لیڈری جو ہے وہ 15 سیٹ پہ ہو، 30 سیٹ پہ ہو، 40 پہ ہو، 80 پہ ہو، وہ مل جائے گی PTI کو. تو PTI کو نہ اپوزیشن میں رکھنا ہے اور نہ حکومت میں رکھنا ہے. PTI نمبر 3 نمبر 4 پہ نا پارلیمنٹ میں کسی کونے پر بیٹھی ہوگی، جس طرح 2013 سے 2018 تک PTI بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ہے پاکستان کا آگے کا منظرنامہ. اس میں آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے لیے لوگ توڑ رہے ہیں پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی. مسلم لیگ نون اور PTI اپنے اندر پارٹی کے اندر نئے سرے صف بندی کر رہی ہے. ان کا یہ مسئلہ ہے. زرداری صاحب اس سے آگے کیونکہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی کے معاملات ان کے ٹھیک چل رہے تھے، اب ان کو الیکٹیبلز چاہیے تو الیکٹیبلز کی طرف جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.